بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان رمضان میں آپ کا میزبان سلیم ساتیانی پاکستان اور پاکستان سے باہر دیکھنے والے وہ تمام ناظرین جو اس وقت ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں انہیں خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین، آج ہم گفتگو کریں گے خوبصورتی کے حوالے سے، اور ہر شخص خوبصورت بننا بھی چاہتا ہے اور خوبصورت رہنا بھی چاہتا ہے، اور اس خوبصورتی کا کیا راز ہونا چاہیے اور کس طریقے سے اپنی خوبصورتی کو برقرار رکھ سکتا ہے، اسی حوالے سے گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ تشریف فرما علامہ مولانا مفتی محسن الزمان نعیمی صاحب، جو CEO ہے ریحان فاؤنڈیشن کے، اور بہت پیارا انداز ہے، میرے ساتھ مسلسل پروگرام میں شامل ہے، اور ان کی سحر انگیز گفتگو سے ہم بڑے مستفیض ہوتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرے دوسرے مہمان ماشاءاللہ بہت کمال کے ڈاکٹر ہے، اور بالخصوص اسکن کے ڈاکٹر ہے۔ آج ہم سارے حوالے سے گفتگو کریں گے جو آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں خوبصورتی کے حوالے سے، کہ آپ کیسے خوبصورت بن سکتے ہیں اور کس طریقے سے آپ کو اپنا ٹریٹمنٹ کرنا ہے۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہے اسکن اسپیشلسٹ ڈاکٹر عبدالرحمان صاحب، انہیں بھی آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہت بہت شکریہ آپ نے سلیم بھائی، آپ نے ہمیں شرکت کی دعوت دی اور ہم اپنے قیمتی مشورے سے آپ سے نوازیں گے۔ بہت شکریہ۔ میرے تیسرے مہمان ہیں، یہ بھی ماشاءاللہ رینجرز کے اندر ڈاکٹر کے فرائض انجام دے رہے، اور گزشتہ دنوں ان کی شادی بھی ہوئی ہے، اور ڈاکٹر عبدالرحمان صاحب کے صاحبزادے ہیں ڈاکٹر شاہزیب صاحب، انہیں بھی آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ علامہ صاحب، آپ کی طرف آتا ہوں کہ جس طریقے سے میں نے آپ سے گفتگو کی، ڈاکٹر صاحب سے گفتگو کی، اور ہم نے ایک چیز کو منتخب کیا کہ ہم آج جو خوبصورتی کی برباد کر لیں، تو خوبصورتی کے حوالے سے مرد جو ہے اسلام میں مرد کی خوبصورتی کے حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ جمیل و یحب الجمال، آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ سلیم بھائی، میرا دین بہت خوبصورت ہے ماشاءاللہ، اور میرے دین کی ہر ادا بڑی خوبصورت ہے، بالکل، اور وہ ایسے ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ حسین ہے، بے شک، اللہ خوبصورت ہے، کیا بات ہے، اور اللہ پسند کرتا ہے خوبصورتی، اللہ پسند کرتا ہے حسن۔ تو مرد کا حسن کیا ہے؟ مرد کا حسن اس کا کردار ہے۔ ہم ظاہری حسن کی طرف ضرور جاتے ہیں کہ یار ناک اچھی ہونی چاہیے، چہرہ اچھا ہونا چاہیے، رنگ گورا ہونا چاہیے۔ اگر خوبصورتی کا معیار یہ ہوتا تو پھر بلال حبشی وہ نبی کا ایسا غلام نہ بنتا جس کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ بلال تم پہلے جنت میں جاؤ۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ تو خوبصورتی کیا ہے؟ خوبصورتی مرد کے لیے اس کا کردار ہے، اس کے افکار، کہ اگر اس کے افکار اور کردار اچھے ہیں، سیرت اچھی ہے، تو سب سے بہترین خوبصورتی اس کا کردار یعنی سیرت ہے۔ اب آپ نے کہا کہ انسان خوبصورتی کی طرف کیوں مائل ہوتا ہے، تو یاد رکھیے گا خوبصورتی کی دوسرے لفظوں میں اگر تعریف کی جائے وہ ہیں نظافت اور صاف ستھرا ہونا، اور اسلام نے صفائی کو کیا کہا ہے کہ صفائی آدھا نصف کیا ہے؟ ایمان ہے۔ اب آپ غور کیجئے کہ خوبصورتی تبھی پیدا ہوتی ہے نا جب انسان میں نظافت ہوگی، صفائی ہوگی، ستھرائی ہوگی۔ تو اسلام تو آدھا ایمان ہی اس کا بیان کر رہا ہے جو صاف ستھرا رہتا ہے۔ تو اگر آپ آدھا ایمان پر عمل کر لیتے ہیں یعنی صاف ستھرا رہتے ہیں، تو آپ اسلام کے آدھے ایمان پر عمل کرنا شروع کرتے ہیں اسلام نے جس کو بتا دیا۔ کیا بات۔ تو آپ ذرا غور کیجئے گا کہ انسان کی اگر ایک شخص اپنے کپڑے صاف رکھتا ہے، اپنے کپڑے پاک رکھتا ہے، اپنے جسم کو میل کچیل سے صاف رکھتا ہے، اسلام یہ کبھی نہیں کہتا۔ اب اس کی مثال یہ آپ یہ دیکھ لیجیے، 5 وقت میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہ میرے صحابیوں، ایک شخص کے گھر کے کنارے سے یا سامنے سے ایک نہر بہ رہی اور وہ 5 وقت اس نہر میں نہائے، کیا اس کی جسم پر کوئی میل رہ سکتا ہے؟ کیا بات۔ تو نبی نے جب یہ فرمایا، صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی میل نہیں سکتا۔ فرمایا اسی طرح جو وقت بندہ 5 وقت وضو کرتا ہے اور نماز پڑھتا ہے، اس کے اعمال میں بھی کوئی گناہ نہیں کرتا۔ کیا بات ہے۔ اب یہاں پر آپ یہ دیکھیے کہ اسلام تو خوبصورتی کا معیار یہ کر رہا ہے کہ آپ 5 وقت اپنے ہاتھوں کو دھوتے ہیں، اپنے منہ کو دھوتے ہیں، اپنے سر کو دھوتے ہیں، اپنے چہرے کو دھوتے ہیں۔ آپ یہ بتائیں
کوئی بڑے سے بڑا فلاسفر بھی یہ نہیں کہتا ہوگا کہ بھائی 5 وقت دھو. لوگ زیادہ زیادہ منہ 3 وقت دھو لیتے ہیں, 2 وقت دھو لیتے ہیں, لیکن اسلام ہر فرد نماز کے لیے حکم فرما رہا ہے کہ تم 5 وقت وضو کرو. کیا بات. تو اب معلوم چلا کہ جب آپ دیکھیں گے جب ایک بندہ باوضو آتا ہے اس کے چہرے پہ جو خوبصورتی آتی ہے, جو نور آتا ہے, وہ اور بے وضو والے میں نظر نہیں آتا. کیا بات. تو اگر آپ غور کرتے اسلام تو دین ہی ایسا ہے. اب آپ سفید لباس, دستار, انسان کا نظیف ہونا, آپ کو مثال دوں کہ اس لیے فرمایا کہ جب تم اللہ کے گھر پہ حاضر ہو تو کیسے تصور میں انتاب اللہ کانک تراہ, کہ جب تم اللہ کی عبادت کر رہے ہو تو ایسا تصور کرو کہ اللہ کو تم دیکھ رہے ہو. کیا بات. اور اگر تم یہ نہیں دیکھ سکتے تو کیا کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اللہ. تو اب مثال سر کریں کہ ڈاکٹر صاحب اپنے کلینک میں ایک پیون رکھتے ہیں, اور وہ پیون کو جب بلاتے ہیں تو اس کا لباس اچھا نہ ہو اور یہ نہ ہو, تو وہ پیون بولے یار ڈاکٹر صاحب نے مجھے بلایا ہے تو لباس تو صحیح پہن کے جاؤں جو ہونا چاہیے. تو جب ڈاکٹر صاحب بلائے تو پیون اپنا لباس کا خیال رکھے, جب رب اپنے گھر بلائے. کیا بات. تو بندہ عموماً میں نے دیکھا رمضان کے مہینے میں, تو ڈاکٹر صاحب کی طرف بھی میں آتا ہوں, اس سوال آپ کو چھوڑے جا رہا ہوں. عموماً میں نے دیکھا ہے کہ فجر کی نماز کے اندر لوگ جو ٹیک سوٹ کے اندر آ جاتے ہیں, ٹی شرٹوں کے اندر آ جاتے ہیں, تو اس حوالے سے بھی گفتگو کرتے ہیں آپ سے کہ وہ کس طریقے سے, جس طرح آپ اہتمام کی بات کریں لیکن اس طریقے سے لوگ آ جانا بھی کیسا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں کہ ماشاءاللہ اسکن اسپیشلسٹ, اور میرے وہ سارے کے سارے ناظرین دیکھ رہے ہو, بالخصوص جلد کے حوالے سے جو ہے آج ہم تھوڑا سا ٹاپک اسی کی طرف لے کے آتے ہیں. تو ہیلتھ کے حوالے سے رمضان میں ہیلتھ کے کیا فائدے ہیں, آپ کیا بتائیں گے؟ دیکھیں, رمضان ایک اللہ کا انعام ہے, جو اگر اس انعام کو صحیح معنی میں یوٹیلائز کرے گا تو جتنے ہم صحت کے فائدے ہم رمضان میں حاصل کر سکتے ہیں, میرے خیال میں کسی اور مہینے میں ہمیں وہ حاصل نہیں ہو سکتے. ایک تو ہمیں رمضان اس چیز کی پابندی کرواتا ہے کہ ٹائم سے کھانا اور ٹائم سے سونا, ٹائم سے عبادت کرنا, کام کرنا اور دوسرے لوگوں کا خیال کرنا. یہ سب سے بڑا تو یہ ایک ٹائم ٹیبل ہمیں بنا کے دیتا ہے. خاص طور پر جو مریض وغیرہ, جو جن کی نشے کی عادت ہوتی ہے, جو نشہ وغیرہ نہیں چھوڑ سکتے, ان کے لیے رمضان کا مہینہ بہت بابرکت مہینہ بھی ہے اور بہت اچھے ان کے لیے ایک موضوع ہے کہ وہ آسانی سے وہ اپنے نشہ وغیرہ چھوڑ سکتے ہیں. کہ جو وہ صبح سے لے کر شام تک 12 سے 14 گھنٹے کا روزہ رکھتے ہیں, جب وہ اس تکلیف سے گزر جاتے ہیں تو پھر ان کو اتنی وہ عادت نہیں ہوتی اور وہ ان کو چھوڑنے میں بڑی آسانی ہوتی ہے. اگرچہ وہ نیک نیتی سے کوشش کرے تو یہ عادت, یہ جو کہتے ہیں کہ ہماری بالکل وہ نشہ ہو گیا ہے, ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے, میں کہتا ہوں یہ بہت اچھا موقع ہے, اس کو یوٹیلائز کر کے ان کو چھوڑنا چاہیے. دوسرا, جو لوگ جن کا ویٹ زیادہ ہے یا ان کو جو کوئی اسکن کے پرابلم ہے یا کوئی ہیلتھ کے پرابلم ہے, ان کے لیے بڑی آسانی ہے. اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ صبح آپ سحری کر لیتے ہیں, اس کے بعد آپ غیر ضروری چیزیں وغیرہ نہیں کھاتے ہیں اور اپنی کوشش یہ کرتے ہیں کہ آپ زیادہ تر عبادت میں اپنا ٹائم گزاریں, اور ایسی جگہ باہر گھومنا پھرنا بہت زیادہ کم ہوتا ہے آپ کا. اس سے بھی آپ کی اسکن کی جو ایکسپوجر ٹو سنس وغیرہ یہ چیزیں بہتر ہوتی ہے. پھر اس کے بعد جب آپ روزہ کھولتے ہیں تو اس کے بعد پانی پیتے ہیں یا فریش فروٹس کھاتے ہیں, تو اس میں یہ آپ کے لیے ایک طریقے سے پوری آپ کی غذائیت سے بھرپور غذا ہوتی ہے, اور ساتھ ساتھ آپ کے جو ویٹ بڑھنے کا جو کنسیپٹ ہے وہ بھی کم ہو جاتا ہے. ساتھ ساتھ آپ کو معدے کی جو خرابیاں ہوتی ہیں وہ بھی اس کو کنٹرول کر لیتا ہے, کیونکہ پورا دن آپ باہر کی چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں. اور زیادہ تر ہمارا جو پیٹ خراب ہوتا ہے, ہم کیا کرتے ہیں کہ ہوٹل میں بیٹھ کے چائے پی لی, کچھ کھا لیا, کوئی ہوٹل جا کے لنچ کر لیا, وہ صرف ہمارا گھر تک ہی زیادہ محدود ہوتا ہے کہ صبح ہم سحری کر کے جاتے ہیں اور پھر افطاری پہ گھر کار کھانا دے. اس کے لیے بہترین طریقہ ہے آپ کی پوری باڈی کا ایک مناسب طریقے سے. اس میں یہ ہے کہ ہم اس کو ناجائز نہ کریں. ناجائز یہ نہ کریں کہ ہم اس میں بہت زیادہ جو روگنین چیزیں وغیرہ بنا لیتے ہیں, بہت زیادہ ایسی اسپائسی چیزیں بنا لیتے ہیں اور بہت زیادہ کھا لیتے ہیں, تو جس میں پھر ہمیں اور پرابلمس نہ ہو جائے. ہمیں اعتدال کے ساتھ رمضان گزارنا چاہیے. پھر آخر میں دیکھیں 1 مہینے کے بعد آپ اپنی صحت کو کتنا انرجیٹک محسوس کریں گے, اور آپ کی امیونٹی اتنی اچھی ہو جائے گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے, اور آپ کو جو بھی پرابلم ہے اس کا ساتھ ساتھ آپ ٹریٹمنٹ کرتے رہیں اور ساتھ ساتھ آپ ڈاکٹر سے رجوع کرتے رہیں. اور اسکن کے لیے آپ زیادہ یہ کہ جب اسکن کی طرف میں آتا ہوں, میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا, پھر شاہد کی طرف جاتا ہوں کہ
کیا میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے یہ جو دانے نکل جاتے ہیں, پھوڑے ہوتے ہیں, یہ ہوتے ہیں, یہ ساری چیزیں اسکن کے حوالے سے ہوتی ہے, تو گھر کے اندر کیا ایسی چیز رکھیں کہ فوری اس کا علاج ہو سکے, فوری ٹریٹمنٹ ہو سکے؟ جیسے کہتے ہیں کہ کچن کے حوالے سے, کچن کی ساری چیزوں کے اندر اگر یہ میڈیسن کے حوالے سے ہم رکھیں, اسکن کے حوالے سے, تو کیا ایسی چیزیں رکھی جائیں؟ اس میں آپ کوشش یہ کریں کہ زیادہ تر ہم جو سوپس وغیرہ یا جو بھی استعمال کرتے ہیں وہ بہت زیادہ وہ اپنے پرفیومڈ اور بہت زیادہ جو کاسمیٹک ٹائپ یوز نہیں کریں. ایک نیوٹرل پی ایچ کے سوپس وغیرہ لا کے رکھیں جو سب گھر والوں کے لیے بہتر ہوتا ہے, بچوں کے لیے بھی بہتر ہوتا ہے, بڑوں کے لیے بھی بہتر ہوتا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ آپ کی اگر باڈی میں آپ نے یوز کیا ہے تو آپ کو یہ پرابلمز نہیں ہوں گے. بعد خواتین آپ نے دیکھا ہوگا ان کے ہاتھ پاؤں جیسے کام کاج کرتی ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے کہ اس میں ایگزیما یا فنگس وغیرہ ڈیولپ ہو جاتے ہیں. وہ اس لیے ہو جاتے ہیں کہ ان کا جو سوپ وغیرہ جو استعمال کرتے ہیں ان کو پی جو نیوٹرل نہیں ہوتا, اس سے کیا ہوگا وہ اریٹیشن ہوتی ہے تو پھر یہ ایگزیما, فنگس اور پس یہ چیزیں بنتی ہے. تو اس کو بچانے کے لیے ہمیں بہت ضروری ہے کہ یہ ان چیزوں کو مینیج کریں اور تولیہ وغیرہ استعمال کریں. تو بھی یہ ہر فرد کا الگ الگ تولیہ استعمال کریں, کیونکہ کسی کے بھی انفیکشن, کسی کے بھی جراثیم ہوتے ہیں جو نارملی بھی ہماری باڈی میں موجود ہوتے ہیں, وہ اس کے لیے نقصان دہ نہیں ہوتے مگر اگلے کے لیے وہ نقصان دہ ہو سکتے ہیں. تو اس کو بچانے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ یہ ان چیزوں کا خیال رکھیں اور اچھے سے اچھی ڈائٹ لیں اور پانی زیادہ پئیں, ٹھنڈا پانی نہ پئیں. آپ دیکھیں کہ پانی آپ درمیان میں وارم واٹر استعمال کریں, افطار میں فوراً ہی ٹھنڈا پانی نہیں, وارم واٹر استعمال کریں. جتنا بھی ٹھنڈا پانی پئیں گے آپ کی پیاس اور بڑھتی جائے گی, ٹھیک ہے نا. اور جتنی بھی زیادہ آپ جیسے کولڈ ڈرنک یا جو سافٹ ڈرنک لیں گے یہ آپ کے لیے نقصان ہے. یہ آپ کا میدا اس وقت بالکل خالی ہے, وہ کاربونیٹڈ لائم ہوتی ہے, وہ جب جاتے ہیں تو میدے میں اور تیزابیت کرتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ میدے میں گیس کم کرتی ہے, وہ گیس کم نہیں کرتی کاربونیٹڈ لائم میں. یہ ایک طریقے سے آپ کبھی فرش پہ کوئی کولڈ ڈرنک گرا کے دیکھیں, تھوڑی دیر بعد دیکھیں کہ وہ بالکل جاگ بن جائے گا, وہ میل بالکل کاٹ دے گا. اور خالی پیٹ جب آپ یہ استعمال کریں گے تو کیا ہوگا. اور بہتر ہے کہ اس موسم میں, خاص طور پہ گرمی کے موسم میں بیسٹ ہے کہ واٹر میلن آپ یوز کریں. واٹر میلن بہت اچھا ہے, پانی کی ریکوائرمنٹ بھی پوری کر دیتا ہے. جب آپ ریگولرلی وہ لیں گے تو آپ کو 50% سے ابو آپ کی پیاس ختم ہو جائے گی. ڈرنک کے اندر کیا, ڈرنک کے اندر آپ لیں تو نارملی جیسے آپ کوئی فریش جوس وغیرہ بنا لے یا لسی بنا لے, لائٹ, بہت زیادہ میٹھی نہیں, بہت زیادہ نمکین نہیں, درمیانی لسی بنا لیں, وہ بہتر ہے. ٹھیک ہے. بہت زیادہ ایکسس اماؤنٹ میں بھی پھر آپ کو لسی آپ پئیں گے تو وہ پھر آپ کی طبیعت کو بوجھل کر دے گا. پھر مزید آپ کی رات کی عبادت کرنا, یہ آپ تھوڑے ہیوی پڑ جائے گا. اور سیکنڈ یہ کہ جب آپ فروٹ وغیرہ لیں اور پھر تھوڑا سا وقفہ رکھ کے نماز وغیرہ پڑھ کے پھر آپ کھانا کھائیں, ایک دم سے فوراً نہ لیں, اس سے بھی بہت زیادہ اوور ڈائجیشن ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ سے گفتگو کرتے ہیں اشارہ مجھے بریک ہو رہا. ناظرین یہ لیں گے ایک بریک اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہمارے ساتھ, ہم تو ہیں ہی آپ کے ساتھ. ملتے ہیں چند لمحوں کے بعد. خوش آمدید ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایمان رمضان. شاذب صاحب آپ کی طرف آتا ہوں کہ ماشاءاللہ اس سے پہلے کہ میں آپ سے اس صحت کے حوالے سے سوال کروں, گزشتہ دنوں آپ کی شادی ہوئی ہے, سب سے پہلے تو بہت بہت مبارک ہو. اچھا, اس کے اندر ہم نے یہ چیز دیکھی ہے ڈاکٹر صاحب, اور ڈاکٹر صاحب بھی ہمارے موجود تھے, اور ہم نے دیکھا کہ آپ نے ایک نئی مثال قائم کرنے کی کوشش کی, کیونکہ ہماری برادری کے اندر بلکہ پورے جہاں بھی ہم دیکھتے تو ایک ڈش کا انبار ہوتا ہے, کوئی 12 ڈش ہے, کوئی 15 ڈش ہے, کوئی 22 ڈش ہے. اس ڈش کے سسٹم کو آپ نے ڈاکٹر صاحب سے مل کر, کیونکہ ہمیشہ ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ میری جو چیز شادی ہو رہی ہے تو میرے ساتھ بھی ایسا ہو, میں بھی اس طرح کروں, لیکن آپ نے 1 ڈش کی طرف آئے. تو یہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ مل کے آپ نے جو جوائن کیا, اور کیا اس کی کیا وجہ تھی؟ وجہ یہ ہے کہ دیکھیں اتنی شادیاں ہوتی ہیں, اتنی ڈشیں ہوتی ہیں, جتنی زیادہ ڈشیں ہوتی ہیں اتنا زیادہ ہوتا ہے. اور اللہ کا حکم بھی ہے کہ کھانے کو ضائع نہیں کیا جائے. اس میں پھر نبی کی بھی تعلیمات ملتی ہے کہ آپ کہیں جاتے ہیں, کچھ لیتے ہیں کھانے کے لیے تو اتنا لے کہ جتنا آپ پورا کر سکے. پلیٹ آپ کی صاف ہونی چاہیے. تو جتنی زیادہ ڈشیں ہوتی ہیں اتنا لوگ اس کا اتنے زیادہ سے زیادہ ہوتا ہے. ہر کوئی اس چکر میں ہوتا ہے میں یہ بھی کھا لوں, میں وہ بھی کھا لوں. تو اس میں پھر یہ ہے کہ کم ڈشیں تھی تو کھانے کا ضیاع بھی کم ہوا,
اور لوگوں کو بھی ترغیب ہوئی کہ وہ اس طرف آنے کی کوشش کریں. نہیں تو ایسا محسوس نہیں ہوا آپ کو کہ یار سب کی شادیوں میں تو اتنی ساری ڈشیں ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں نہیں اپن ایک پہ ہی کریں گے, کبھی دل میں بات آئی ہوگی آپ کی خاص طور پہ دلہن نے کہا ہوگا یہ کیا میری شادی کے اندر ایسا؟ یہ تو سلیم صاحب یہ تو ساری دنیاوی چیزیں ہیں نا, بات کا آگے جا کے جواب دے تو اللہ کی بات ہے. ہمارے سسرال والے سب نے اس کو اپریشیٹ کیا. اچھا ماشاء اللہ. اس کو دو سیکنڈ اس سے دوسری ایک یہ بات ہوتی ہے, اس سے تکلیف یہ ہوتی ہے کہ اب دیکھیں آج کل کے دور میں اتنی مہنگائی ہو گئی ہے, اب اتنے لوگ اتنی بچیاں اتنے بچے گھر پہ ہوتے ہیں, اب ہر ایک کیس میں آپ لاکھوں روپیہ صرف کھانے میں خرچ کریں, اس سے بہتر ہے کہ آپ دوسری بچوں کی شادی وغیرہ بھی آرام سے سادگی سے ہو جائے. اللہ کرے یہ سوچ. ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی کیا کہتے ہیں جب بات آپ نکل ہی گئی تو میں بھی بتاؤں کہ الحمدللہ اللہ کا احسان ہے, شکر ہے. میں اپنی برادری کا جنرل سیکرٹری تھا اور میں نے جو شادی کی ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ انہوں نے تو 1 ڈش رکھی, میں نے شربت کے گلاس کے اوپر گئے تھے, دلہن والوں کی طرف سے شربت کا گلاس ملا, پھر اسی برات کو واپس لے کے گھر کے اندر ہی ولیمہ کیا, وہ جس طریقے سے ایسا ہوتا ہے. اس کے بعد مطلب بہت سارے لوازمات یہ وہ کچھ بھی نہیں, حال وال بس جو برات گئی تھی اسی کو گھر پہ بلا کے رات کو کھانا کھلا کے ہم نے اس طریقے سے ولیمہ کیا تھا. آج کل کے دور میں اس کو دیکھتے ہوئے 4-5 ایسی شادیاں ہوئی جو شربت کے گلاس پہ اللہ پاک نے کر نہیں ہونا چاہیے. آج کل دیکھیں یہ ان چیز رسومات پہ آپ کتنا بھی خرچ کر لیں, لوگوں کا کہنا ہوتا ہے کہ یار یہ چیز کی کمی تھی وہ چیز کی کمی تھی, بلکہ میں کہتا ہوں سمپل ایک ایسی ہو کہ لوگ آرام سے مزے سے کھانا کھائیں اور پھر آرام سے چلے جائیں. جب میں ایسی ایک مثال دیتا ہوں کیونکہ اب بات ڈسکشن نہیں ہو رہی ہے ہماری, لیکن اسلام نے نکاح کو بڑا آسان فرمایا. سب سے آسان کیا, مسجد میں جائیں, مسجد میں نکاح کریں. اسلام نے تو کھانے کی بات نہیں کی, بات یہ کہ نکاح کے چھوارے بانٹ دیں. اور مرد کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ کیا کرے, وہ ولیمہ کر دے. اور ولیمہ کے لیے یہ نہیں کہ پورا کنبہ بلا لے, بلکہ چند افراد مل کر اس کی خوشی میں شامل ہو جائیں. اب آپ اس بات کو یاد رکھیے کہ ہم نے نکاح کو مشکل بنا دیا, دین نے نکاح کو بڑا آسان فرمایا. اور جتنی آسانی, ابھی میں بہت خوش ہوا, یہ میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح بالکل شادے, اس نے اللہ تعالیٰ نے بہت ترقی دے, کامیابی دے. یہ مثال ہے آج کی نسل کی, ینگ جنریشن آج کی یہ میں اپنی بات میں اس لیے سمجھا, یہ مثال ہے آج کی جنریشن کے لیے کہ آج بھی ایسے نوجوان ہیں کہ جو یہ نہیں کہ بخیل ہیں, نعوذ باللہ کنجوس, بلکہ کفایت شعاری پر انحصار کرتے ہیں. یہی پیسے جو انہوں نے دیکھا جائے بچائیں, آپ کی دوسری بہن بھائی یا آپ کے دوسرے جو بچے ان کے کام آ سکتے ہیں. اسی طریقے سے یہی پیسے ان کے دوسرے معاملات میں کام آ سکتے ہیں. ابھی زندگی بہت آگے طویل ہے. تو یاد رکھیے گا میرے نبی علیہ السلام نے خود فرمایا, وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ, بلکہ قرآن نے فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو تم نے مثقال کے برابر جو نیکیاں کی ہیں تمہیں اس کی جزا ملے گی. جو تم نے مثقال کے برابر تم نے جو گناہ کیے ہیں اس کی تمہیں سزا ملے گی. تو اسراف جسے کہتے ہیں, یاد رکھیے گا آپ کی شادی میں کئی ایسے بھی گھر والے آئے ہوں گے جن کی اتنی ستاز نہیں ہوتی, لیکن وہ بچیاں اب ارمان لے کے لڑ جاتی ہیں کہ یار انہوں نے تو فلاں بزرگ کا کپڑا پہنا ہے اور میرے والد تو مجھے ایک چادر بھی نہیں پہنا سکتے. انہوں نے 22 ڈشیں رکھی ہیں, میرے والد تو شاید ایک ڈش بھی رکھ سکتی. لیکن ان بچیوں کا حوصلہ بنا ہوتا ہے کہ یہ بڑا آدمی ہو کر ایک ڈش رکھ سکتا ہے, تو میری بھی ایک ڈش پہ شادی ہو جائے گی تو کیا مسئلہ ہوتا ہے. تو یہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے ایک عمل سے کتنے لوگوں کے اندر اداسی چھا رہی ہے اور ہمارے ایک عمل سے کتنے لوگوں کے اندر خوشیاں آ رہی ہیں. کیونکہ میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ گھر سے مسجد ہو اگر دور تو ایسا کر لو کسی روتے ہوئے بچے کو ہنسایا جائے. کیا بات. اچھا علامہ صاحب ایک اور سوال کر کے پھر ڈاکٹر صاحب کی طرف آتے ہیں, کیونکہ ہم آج اسکن کے اوپر بات کریں. جس طریقے سے میں جب پروگرام میں بیٹھنے لگا تو آپ نے بھی کہا کہ ہم تو بات کر ہی رہے ہیں مختلف چینلوں کے حوالے سے لوگوں کو مستفید کریں, لیکن کچھ لوگ جو نا اسکن کے حوالے سے بھی بہت کچھ ڈاکٹر صاحب کو سننا چاہیں گے, تو ہم یہ چاہیں گے ڈاکٹر صاحب سے بھی سوال کریں. تو عورت کی خوبصورتی کے حوالے سے جس طریقے سے عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ گھروں کے اندر عورتیں جو ہیں اکثر کاموں کے اندر لگی رہتی ہیں اور پھر اس کے بعد کوئی اپنے آپ کو دیکھتی نہیں ہے, ان کے شوہر آتے ہیں. یہ اس حوالے سے کیا فرمائیے؟ یہ شریعت کا حکم ہے کہ عورت اپنے مرد کے لیے سجے اور سنورے, اور یہ ایک مرد کا حق ہے کہ جو عورت ہے اس کے لیے بھی یہ بھی یعنی کہ شوہر کے لیے اس کا حق ہے کہ وہ جب آئے تو صحابہ کرام کی زوجائیں یعنی کہ تھیں وہ اس طرح سجدہ خوا کرتی تھی اپنے شوہروں کے لیے.
اسلام نے اپنے شوہر کے لیے کسی کا سجنا سورنا بالکل اس کی اجازت دی ہے، غیر محرم کے لیے. لیکن یاد رکھیے گا کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے، لوگ عرف عام میں کہتے ہیں مرد اسی طرف راغب ہو گیا. وہ کیوں ہوا؟ کیونکہ آپ نے تھوڑی سی گنجائش بنا دی. آپ کہ میں بچوں میں لگی رہی، میں ادھر دیکھتی رہی، ٹھیک ہے لگے، کوئی منع نہیں، وہ آپ کے بعد، لیکن آپ کے اپنے حقوق بھی ہیں. قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ جب روز محشر تمہاری زبانیں اگر بند بھی ہو جائیں، تمہارے اعضا بولیں گے، تو اللہ تعالیٰ یہ اعضا بولے کہ یا اللہ یہ ہاتھ کا حق تھا اس نے دیا نہیں، یہ زبان کا حق تھا اس نے دیا نہیں، آنکھوں کا حق تھا دیا نہیں. تو اللہ نے اگر آپ کو اللہ نے میں پھر اشرف المخلوقات بنایا. تو کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ میں کالا ہوں، میں گورا ہوں، میں اس لیے میں نہیں، بھائی آپ کو سب سے اہم بات جو آدھا ایمان کرتے ہیں نا، آپ صاف ستھرے تو ہیں. اللہ نور، اللہ تو نور ہے نا، تو وہ جب چاہے آپ میں نور عطا فرماتے ہیں. تو نورانی شکل یہ ضروری نہیں کہ وہ گوری ہو تو نورانی ہوگا. کئی کالے ایسے چہرے والے ہوتے ہیں، یہ کالا ہونا کوئی نعوذ باللہ عیب نہیں ہے، یہ رب کی رحمت ہے. میرے رب کا جو گھر ہے اس کے اوپر جو غلاف ہے وہ کالا ہے. اگر دیکھا جائے تو بہت سی آپ کے آنکھ کی پتلیاں کالی ہیں. قرآن پاک کے الفاظ کالے الفاظوں میں لکھے جاتے ہیں، اس کی بھی خوبصورتی ہے. بالکل. تو اب آپ یہ کہتے ہیں کہ انسان کالا ہو گورا ہو تو خوبصورت ہوگا، نہیں. اصل شے یہ کہ آپ کا کردار خوبصورت ہو، وہ آپ کے چہرے پہ نظر آتا ہے. تو اسی طریقے سے اگر میری بہن اپنے شوہر کے لیے سمجھتی ہے، سمجھتی ہے، تو بالکل سمجھ لیں تاکہ آپ کا شوہر کسی اور طرف مائل نہ ہو یا وہ کوئی اور غلط راستہ اختیار نہ. اچھا، جس طرح علامہ صاحب بات کر رہے تھے کہ کس طریقے سے سنورنے کی بات، اس کے حوالے سے میں گفتگو اسکن کے حوالے سے میں میرے وہ ناظرین دیکھ رہے، بالخصوص ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ فیشل کراتے ہیں اور عموماً جو ہے ایک رفلی کریمیں ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد میں یہ کہوں گا کہ کتنے مہینے میں، جیسے فیمیل بھی ہمارے یہ پروگرام دیکھ رہی ہے، میل بھی پروگرام دیکھ رہے ہیں، تو کتنے مہینے کے اندر فیشل کرا لینا چاہیے اپنی اسکن کے حوالے سے؟ دیکھیں، فیشل کرانا کوئی بری بات نہیں ہے. فیشل کرانے کا مقصد مین کیا ہوتا ہے کہ جب ہم روٹینلی اپنی ایکٹیویٹیز میں ہوتے ہیں نا، تو ہمارا کیا ہوتا ہے، ہمارے چہرے پہ ڈسٹ گرد وغیرہ جمع ہوتی رہتی ہے، ہم اس کا پراپرلی کیئر نہیں کرتے ہیں. فیشل کرانا بہت ایزی ہے، اگرچہ ہماری مائیں بہنیں وغیرہ خود چاہیں تو خود بیٹھ کے کر سکتی ہیں، اسے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. بیوٹی پارلرز کا تھوڑا سا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی آپ کوئی اوکیجن ہے تبھی کروائیں، ورنہ ادروائز وہ کیمیکلز وغیرہ یوز کرتے ہیں، وہ آپ کے لیے نقصان ہوتے ہیں. آپ کیا کریں، ایک وہ اپنے فیشل اسٹیمر رکھ لیں، اس سے اسٹیم لیں اور کلینسنگ ملک ہے وہ چہرے پہ لگا کے آپ صاف کر لیتے، آپ کا ڈسٹ صاف ہو جائے گی. دس از فیشل. ٹھیک ہے. وہ جو ایکسٹرا آرڈینری جو چہرے پہ فیشل کریمیں یا یہ لگا کے جو فیشل کیا جاتا ہے وہ چہرے کو نقصان پہنچاتا ہے. کٹ ڈاؤن کا حوالے سے وہ کہتے ہیں نا کہ کٹ ڈاؤن زیادہ یوز کرتے ہیں، اس سے نہیں، یعنی کہ ڈیفرنس کیمیکل یوز کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ایک تو پہلے وہ ٹیسٹ نہیں کر پاتے کہ کون سے کیمیکلز آپ کے اس میں آپ کو ضروری ہے. وہ ہر طریقے سے فیشل کرتے ہیں کہ یہ کر دیا وائٹنگ فیشل، یہ فیشل، ایکنی فیشل. سمپل فیشل کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ چہرے کو صاف ستھرا اور نزاکت دلانا. وہ آپ سمپل خود بھی کر سکتے ہیں، اور کبھی آپ اوکیجن پہ جائیں تو ان سے ڈسکس کر کے جو پرابلم آپ کو اس وقت ہے، جیسے چہرے پہ ملازمہ وغیرہ ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے ہم لوگ جو ہے نا آج کل کاسمیٹک ٹریٹمنٹ کے طور پہ ہم لوگ کیمیکل پیلنگ کرتے ہیں. اس کے بعد آپ خود چہرے واش کر لیتے، آپ کو چہرہ صحیح ہو جاتا ہے. ورنہ یہ کہ کوئی اوکیجن ہے تو 5-6 مہینے کے بعد تو کرائیں فیشل باہر سے، ورنہ آپ خود بھی گھر میں کر سکتے ہیں، کوئی سا مسئلہ نہیں. آسان طریقہ جیسے آپ نے بتایا کہ بس آپ سے وہ بھاپ لے لیں، اسٹیم فیشل اسٹیم کی مشینیں آج کل آ رہی ہے، بہت اچھی آ رہی ہے. بھاپ لے لیں، چہرے کو صاف کر لیں، پھر اس کے بعد آپ کلینسنگ ملک لگا کے اس کو وائپ آف کر دیں. وائپ آف ٹیشو پیپر آتے ہیں، اسے صاف کر لیں، آپ کا فیشل ہو گیا. اچھا، اس اسکن کے حوالے سے میں گفتگو کر رہا تھا، لیکن کچھ ایک تلخ سوال جو میں آپ کی طرف کرنا چاہوں گا. علامہ صاحب بھی مجھے دیکھ رہے ہیں غور سے، شاہزیب کی طرف بڑو ماشاءاللہ، کیونکہ شاہزیب جو ہے ہمیں پہلی دفعہ جوائن کر رہے ہیں، اور پہلے تو نہ ہی کہہ رہے تھے کہ نہیں میں پروگرام میں نہیں بیٹھوں گا، لیکن آج بیٹھ کے ماشاءاللہ بات بھی کرے. دوستو، عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ آج سے اگر 15 سال 20 سال پہلے جو بیماریاں ہوتی تھی، اس بیماریوں میں ٹیسٹ سسٹم اتنا نہیں ہوتا تھا.
اب ٹیسٹ بہت آ گیا، مطلب یہ کیا ڈاکٹروں کے کوئی آپس کے اندر لنک ہوتے ہیں یا کیا ہوتا ہے لیبارٹریوں سے یا کیا؟ دیکھیں اب آہستہ آہستہ جتنا شعور بڑھتا رہا ہے نا، اس طرح میڈیکل لائن میں بھی بہت شعور اور بہت بیماری آ گئی، بہت زیادہ بیماری آنا شروع، بہت زیادہ. یہ تو حقیقت ہے کہ پہلے اتنی بیماریاں نہیں تھی. پہلے کچھ بیماریوں کو ہم بالکل ریئر میں پڑھتے تھے. آج سے 20 سال 30 سال پہلے کی بات بتا. میں ایک سوال کر سکتا ہوں اسی آپ کی جواب میں، سوال نہیں، کیا اس پہ غذا کی بھی کوئی وجہ ہے؟ بالکل 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 بہت بڑی وجہ، بہت بڑی وجہ. یہ دیکھیں اس وقت آپ دیکھیں گے، آپ ماشاءاللہ جب تھوڑا سا پیچھے آپ کی طرف جائیں گے تو کبھی آپ کے غذا میں سے آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوتا تھا. آپ کا ہر غذا میں پرابلم کیوں آتا ہے کہ اس وقت آپ کی جو سبزیاں بھی اگائی جا رہی ہے وہ یوریا کھاد سے اگائی جا رہی ہے، اور وہ بھی اس کا مینیفیسٹو کیا ہوتا ہے کہ جلدی جلدی فصل ملے ہمیں، ریپڈ. اس طرح گاؤں میں ہر جگہ یہی ہو رہا ہے. اس طرح ہم چکن کی بریڈنگ وغیرہ بھی کرتے ہیں، پہلے 1 مہینے 1.5 مہینے میں ہوتی تھی، اب 10 دن میں ہو جاتی ہے، اس سے بھی جلدی. اور اس کے بعد ہم اس کو اسٹیروئڈ کے انجیکشن لگاتے ہیں تو یہ بالکل ماسیو پوزیشن میں آ جاتی ہے کہ دیکھنے میں لگے کہ اتنی بلکی چکن ہے. یہ چیزیں ہمارے لیے اچھی چیز تھوڑی ہے. خاص طور پہ یہ چکن کا جو مسئلہ ہے، اس میں بچوں کے لیے اور عورتوں کے لیے سب سے بڑا مسائل پیدا ہو رہے ہیں. لیکن اتنی ڈیولپ ہو گئی ہے، اتنے اسٹیروئڈس ویسے کھانے میں ہوتے ہیں تو پوری باڈی میں اس کی پریزنٹیشن ہوتی ہے. خاص طور پہ لیڈیز کو ہارمونل پرابلم، ایکنی پرابلم اتنی زیادہ ہو گئی آپ سوچ نہیں سکتے. اور یہاں مین مسئلہ ہے کہ نئی نسل ٹوٹلی چکن پہ زیادہ اسٹیبلائز کر رہی ہے. اچھا اب جو ہمیں گوشت وغیرہ، کیا کریں، گوشت اتنا مہنگا ہو گیا کیا کریں، مگر آپ سبزیاں لے لیں، آپ اس کو نیوٹریلائز کریں نا. ہم اس کو اننیسیسری آرڈر کر دیا، پیزا منگا لیا، یہ کر لیا وہ کر لیا، وہ ہمیں اس چیزیں بڑی آسانی ہو گئی ہے. آج سے 15-20 سال پہلے جائیں یہ چیزیں کہاں تھی؟ ہم لوگ کبھی کبھار ہی باہر جاتے تھے وہ کھاتے تھے. آج دیکھیں باہر بھرمار لگی ہوئی ہے ساری چیزوں کی. یہ چیزیں ہمیں ایک طریقے سے تو فضول خرچی بھی ہوتی ہے، اور سیکنڈ یہ ہے کہ ہماری صحت کو تباہ کرنے میں بہت اہم کردار کرتی ہے. اور میں آپ کو بات بتاؤں، میں اپنی پرسنل بات بتاؤں کہ کبھی مجھے کہیں باہر جانا، باہر ملک جانا ہوتا ہے، میں 1 ہفتہ اگر سے اچھے ہوٹلوں میں بھی کھانا کھاتا ہوں تو اس کے بعد میرا ہاضمہ بالکل ڈسٹرب ہو جاتا ہے. ہم گھر میں کھاتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا، حالانکہ سب چینج ہوتا ہے، سارا ماحول چینج ہوتا ہے، تو پورا روٹیشن چینج ہوتا ہے. اب کئی ایسی فیملیز ہیں جس میں وہ کیا کرتے ہیں، گھر پہ بناتے ہیں، بچے کہتے ہیں ہمیں نہیں کھانا، وہ باہر سے آرڈر کر دیا، وہ آئے کھا لی. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب اس پہ گفتگو کرتے ہیں. ایک اور بھی سوال میں آپ سے کرتا ہوا جاؤں گا کہ ہم جو ہے پاکستان میں دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ بڑے بڑے انجیکشن لگتے ہیں، بڑے بڑے اس کے اندر دوائیاں مکس ہو کے اور اس طریقے سے سارا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. جبکہ میں چائنا کی اگر بات کروں تو چائنا کے اندر ایسا ہے کہ وہ بس ایک چھوٹا سا وہ لگا کے وہ کر لیتے، لیکن ہماری باڈی جو ہے ان سے بڑی وہ ہوتی ہے، وہ سنبھل ہی نہیں پاتے. مطلب اس طرح کا ٹریٹمنٹ ہوتا تھا. میں آپ سے گفتگو کرتا ہوں، یہاں لیں گے بریک اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہمارے ساتھ، ہم تو ہیں آپ کے ساتھ. ملتے ہیں چند لمحوں کے بعد. خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایمان رمضان. ڈاکٹر علامہ صاحب، آپ نے ہمارے ڈاکٹر صاحب کی بھی بات سنی، ماشاءاللہ جس طریقے سے گفتگو کر رہے ہیں اور بڑی کام کی باتیں ہم سننے کو مل رہی ہے، اور آپ بھی ماشاءاللہ اس حوالے سے. تو ہم جب خوبصورتی کی بات کرنے لگے تھے، آپ نے بالکل وہ کہا کہ مرد کی خوبصورتی، عورت کی خوبصورتی، پھر جسم کی خوبصورتی کے حوالے سے بھی. تو اکثر ایک چیز ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے تھوڑے سے جو ہے اگر اچھے کپڑے پہن کے اچھے وہ کر کے تھوڑا سا ان میں غرور پنا بھی آ جاتا ہے، تھوڑا سا جو ہے اپنے آپ کو جو پراؤڈ محسوس کرتے. تو اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ کس طریقے سے جو اپنے سے کمزور ہے ان کو کس طریقے سے وہ ٹریٹ کریں؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات کہ انسان اپنے آپ پر کیا غرور کرے جس کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا ہے، اور مٹی کا ظرف یہ ہے کہ آپ اس کو جتنا بھی مسل دے وہ کچھ کر نہیں سکتے. تو انسان کے اندر تو غرور تو یہ ہونا ہی نہیں چاہیے کہ وہ اپنے آپ پر غرور کر رہا ہے کہ اللہ نے اسے حسن دیا ہے. تو حسن کتنے سالوں کا ہے؟ یاد رکھیے گا، انسان کی عمر آج کے دور میں 60 سے 70 سال ہو جائے تو بڑی بات ہے. آپ کو 60 سے 70 سال کا عمر کا بندہ مل سکتا ہے، 1000 سال کا بندہ نہیں مل سکتا، لیکن آپ کو 1000 سال کی پرانی قبر ضرور مل سکتی ہے. تو جو زندگی طویل ہے اس کے لیے حسین لمحات اکٹھا نہ کیے،
اس کے لیے عبادت نہ کی، بلکہ چند لمحوں کے لیے، چند لمحوں کی حسن کو ظاہر کرنے کے لیے تکبر میں مبتلا ہو گئے۔ اگر ایسی بات ہے تو پھر آپ یاد رکھیے گا، اللہ نے جو متکبر ہیں قرآن میں واضح فرما دے کہ اللہ ان کو محبوب ہی نہیں رکھتا جو کہ تکبر کرتے ہیں۔ اچھا علامہ صاحب، آپ کی بات میں اور بھی مزید آپ کے ساتھ شامل ہوں گا، کیونکہ مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے، ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بھی اچھا لگ رہا ہے۔ شاذیب سے ایک سوال کر کے پھر میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں، پھر ڈاکٹر صاحب کی طرف آتا ہوں۔ شاذیب، چست رہنے کے لیے کیا ایسی چیز کرنی چاہیے؟ کیونکہ ماشاءاللہ آپ نے جب ڈاکٹری کے حوالے سے اس شعبے میں آئے تو ہم یہ بھی سننا چاہیں گے کہ جو خاص طور پہ نوجوان ہے وہ سننا چاہیں گے کہ کیا استعمال کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ پھل سبزیوں کا استعمال زیادہ رکھنا چاہیے، اور ایکسرسائز کو روز کی بیسس پہ شامل رکھنا چاہیے اپنے ڈیلی روٹین میں۔ زیادہ کچھ نہ کر سکے تو کم سے کم ایکسرسائز کے اندر تو آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ آج کل تو ایکسرسائز اگر رات کو کی جائے تو موبائل چوری ہو جاتے ہیں، لوگ لوٹ لیتے ہیں، دن کو اگر نکلے تو بھی یہ صورتحال ہوتی ہے۔ اگر گھر میں کوئی ایکسرسائز کرے، سب سے بہترین نماز، پہلے نماز پڑھے، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد میں کہتا ہوں کہ اتنی روحانی طاقت آ جاتی ہے تو میں کہتا ہوں پھر اتنی ضرورت نہیں پڑتی۔ لیکن پھر ہم ڈاکٹر صاحب کی مشورہ چاہیں گے، اس میں پھر ہم یہ جو کراچی کے اور پاکستان کے حالات دیکھتے ہوئے پھر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ پارکس وغیرہ بنے ہوئے، وہاں جا کے آپ سمپل سی واک کر لیں 30 to 40 منٹس کی، آپ کو پھر کسی چیز کی نیڈ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا علامہ صاحب، آپ کی طرف دوبارہ سے آتا ہوں کہ اسی حوالے سے جو آپ کہہ رہے تھے گفتگو، اور پھر میں نے شاذیب کی طرف موو کیا، تو آپ جو فرما رہے تھے پلیز وہاں سے پھر دوبارہ۔ دیکھیں، میں نے کہا نا متکبر شخص جو ہے نا، اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلے تو وہ ابلیس کو ہی دیکھ لی، ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ اگر آپ ابلیس کو ہی دیکھ لیں کہ ابلیس نے کیا کیا تھا، اس نے تکبر تو کیا تھا کہ میں آگ سے بنا انسان مٹی سے بنا ہے، میں کیوں خود سجدہ کروں؟ تو جو شخص بھی تکبر کرے گا تو وہ ابلیس کے خاندان سے ہو جائے گا، ابلیس کے کنبے سے ہو جائے گا۔ تو آپ یہ جماعت لیجئے کہ متکبر کرنے والا، غرور کرنے والا، چاہے حسن پہ ہو، چاہے مال پہ ہو، چاہے شہرت پہ ہو، وہ تو اس کنبے میں شمار ہوگا جو ابلیس کا کنبہ ہے۔ تو ابلیس کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو راندے درگاہ کر دیا، دھتکار دیا، اور اللہ کی اس شخص ایسے بندوں پہ جو تھے متکبر ہوتے ہیں، وہ اللہ کے یہاں کوئی محبوب نہیں بن سکتے۔ تو خدا را اس سے تو بچنا ہے۔ پھر دوسری بات یاد رکھیے گا، تکبر تو صرف اگر سجدہ ہے تو اللہ کی ذات کو سجدہ ہے، کیونکہ اللہ ہی ہے جو کہ اپنے ذات میں اس کی یہ نظر آتا ہے کہ وہ اگر متکبر بھی ہے تو بے شک ہے، وہ اگر رحیم بھی تو بے شک ہے، وہ اگر کریم بھی تو بے شک ہے۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں، ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ تکبر میری چادر ہے، کوئی اگر میری چادر کھینچتا ہے تو میں اس کی گردن توڑ دیتا ہوں۔ مراد یہ ہے کیا؟ تکبر میری چادر ہے، اللہ فرماتا ہے، اور اگر کوئی تکبر کرتا ہے تو میں اس کی گردن کو توڑ دیا کرتا ہوں۔ تو تکبر کرنے والے کا آخری انجام یہی ہوتا ہے کہ دنیا میں بھی ذل و رسوا ہوتا ہے اور آخرت میں ذل و رسوا ہوتا ہے۔ آپ نے بڑے بڑے حسینوں کو دیکھا ہوگا، آخر میں ان کے چہرے پہ کیا جھائیاں نظر آتی ہیں، کس بات کا غرور۔ تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے تو یہ کہ جو دائمی حسن وہ ہے کیا ہے، وہ آپ کے کردار کا حسن ہے، کہ انسان ہو یا نہ ہو۔ یزید آج بھی پلید ہے، حسین آج بھی زندہ باد۔ کیا بات! کیوں؟ کیونکہ کردار حسینی نے حسن کا وہ معیار بتا دیا کہ خوبصورتی اسے کہتے ہیں، حسن اسے کہتے ہیں۔ یزید نے اپنے یزیدیت کا وہ معیار بتا دیا کہ ظلم کا معیار یہ ہے، کوئی اپنے بچے کا نام حسین تو ہر کوئی رکھے گا، یزید نہیں رکھتا۔ کیوں؟ کیونکہ جب حسین کا نام لیتے ہیں تو محبت اور پیار، خوبصورتی جھلکتی ہے، اور جب یزید کی بات کرتے ہیں تو پھر خوبصورتی نہیں، بدنمائی اور نفرت جھلکتی ہے۔ تو یہی تو خوبصورتی ہے جو میں آپ کے سامنے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کی طرف آتا ہوں کہ جس طرح ہم اسکن کے اوپر بھی گفتگو کریں، اور اگر میں ماشاءاللہ آپ کو دیکھ رہا ہوں، علامہ صاحب ایک اور بھی چیز آپ کو بتاتے چلوں، کیونکہ میں نے انٹرویو میں کوئی بھی چیز ڈاکٹر صاحب کی ذکر نہیں کی۔ ڈاکٹر صاحب اکثر کہتے ہیں کہ نہیں ہماری تعریفیں اتنی زیادہ نہیں کی، اور ڈاکٹر صاحب جو ہے نا فری میڈیکل کیمپ بھی لگاتے ہیں ماشاءاللہ، اور ماشاءاللہ کتنے پیشنٹوں کو دیکھتے ہیں، نہ صرف کراچی بلکہ سندھ کے اندر بھی، بلوچستان وغیرہ۔ تو کیا اسکن کی جو پرابلمس ہم کراچی کو اگر دیکھیں یا باہر کی طرف دیکھیں تو اس میں کیا آپ نے محسوس کیا، کیا پرابلمس نظر آئے؟ اسکن کے پرابلمز تو شہر میں بھی ہے اور گاؤں میں بھی ہے۔
اصل میں شہر میں تھوڑی سی اورینٹیشن ہوتی ہے اور تھوڑے سے لوگ اس کو افورڈ کر سکتے ہیں تو وہ اس کا ٹریٹمنٹ جلدی کرا لیتے ہیں. گاؤں میں یہ صورتحال ہوتی ہے, ایک تو ان کے مالی حالات اتنے اچھے نہیں ہوتے اور ان کے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے اسکن کی زیادہ تر جو پرابلمس ہے نا یہ ایک طریقے سے کنٹیجیس ہوتی ہے, یعنی کہ ایک ساتھ فیملی ممبر 4-5 رہیں گے یا 8-10 لیں گے تو وہ سب کو لگے گی, تو اس کے بعد اتنے وسائل نہیں ہوتے کہ جن کو وہ ٹریٹمنٹ کر سکے, تو اسی وجہ سے وہ اتنی پھیل چکی ہوتی ہے کہ ان کے لیے علاج کرانا مشکل ہوتا ہے, اور علاج کرانا بھی چاہے تو ان کے لیے اتنے پاس اتنی ایکسٹرا اماؤنٹ نہیں ہوتی. ڈاکٹر صاحب آپ اگر وہاں دیکھ کر کوئی ایسے پیشنٹوں کو دیکھا جو آپ نے محسوس کیا کہ یہ واقعی اتنے سیریس کیس کے حوالے سے اور ان کو پھر جو ہے ہم شہر بلا کے تھوڑا سا ٹریٹمنٹ کرے کچھ؟ میں نے ابھی فلڈس کے سلسلے میں ہم لوگ نے تقریباً 15 سے 20 کیمپ لگائے تھے جو میں نے پاکستان میڈیکل ایسوسیشن اور آل پاکستان ویمن فیڈریشن اور ان کے آل پاکستان ویمن یوتھ کے ساتھ ہم لوگوں نے اور ہماری یونائٹڈ ویمن میڈیکل ایسوسیشن ان سب سے ملا کے میں نے ان فلڈس کے ایریا میں جولائی سے لے کے دسمبر تک ہم لوگوں نے تقریباً 15 سے 20 کیمپ پورے سندھ کے شہر میں, اور یہ میر وہ اپنے خیبر ناتشا خیرپور ایسے کیمپ جہاں میں 2 سے 3 دن لگے صرف پہنچ کے واپس آنے میں. اچھا, ہم لوگوں نے رات دن وہاں سفر کر کے ہم لوگوں نے دیکھا آپ پوری ٹیم کو لے کے جاتے ہیں. اس میں ہمیں ساتھ ساتھ کچھ ہمیں کیسز ایسے ملے کہ جس میں منہ کے کینسر, اسکن کے کینسر اتنے کامن ملے کہ ہم یہاں گئے. پھر ہم نے ان کو اپنے وسائل سے ان کو بلا کے ہم لوگوں نے یہاں ہاسپٹلس وغیرہ میں ایڈمٹ کروائے, سب کیا. ان کے ساتھ وہی مسئلے مسائل آتے ہیں کہ وہ پھر کافی عرصے تک شہر میں رہ نہیں سکتے. ان کے لیے شہر میں رہنا ناگزیر ہو جاتا ہے. جہاں تک ہم نے ہو سکی ان کی پھر ان کے بعد ان کو ٹائم پیریڈز کے لحاظ سے ان کو بلاتے رہے کہ وہ مہینے میں پھر ایک دفعہ آئے اور ٹریٹمنٹ کرا کے چلے جائیں. مگر وہ کیسز انتہائی حد تک 3rd اسٹیج آف کینسر پہ. حکومت اس حوالے سے کوئی کوپریٹ کر رہی تھی یا کیا؟ نہیں, ہماری حکومت کے اب کتنے ایسے شعبے ہم نے دیکھے ہیں وہاں ہاسپٹل میں جہاں اسکن کا کوئی شعبہ ہی نہیں ہے. اتنے بڑے بڑے ہاسپٹل ہیں وہاں اسکن کا کوئی شعبہ ہی نہیں ہے کہ کوئی ان کو دیکھ بھال کرے یا ان کا ارلی طور پہ ان کو ریفر کیا جائے. اور زیادہ تر ہمیں جو کیسز ملے نا وہ 3rd ڈگری کینسر کے ملے. ہمیں بہت حیرت ہوئی اور اس کے لیے افسوس بھی ہوتا تھا کہ آج کے اس دور میں جبکہ اتنی دنیا بھر میں اتنی جدید قسم کی ٹریٹمنٹ موجود ہے مگر ہم ان کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, وقت بالکل آخری لمحات کی طرف مجھے اشارہ ہو رہا ہے کہ بس اب پروگرام بالکل اینڈ کی پوزیشن کے اوپر آپ اس کو وائنڈ اپ کرنے کی کوشش کریں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, آپ کی سحر انگیز گفتگو ہم نے سنی اور ہم نے جو میرے ناظرین دیکھ رہے تھے انہوں نے لازمی بہت سارے چیزیں سیکھی ہوگی اور وہ اسی طریقے سے ٹریٹ کریں گے. علامہ صاحب آپ کی بات تو ماشاءاللہ مسلسل آپ ہمارے ساتھ اور بھی مزید پروگراموں میں شامل رہیں گے اور ہم آپ سے اور مزید سیکھیں گے. اور ہمارا اکثر یہی ہمارے ذہن کے اندر جو ایک خاکہ وہ یہی ہے کہ کسی طرح بھی ہم جو ہے کوئی ایک ایسی بات کہہ جائیں یا کوئی ایک ایسی چیز کہہ جائیں یا کوئی ایک ایسا عمل کروا جائیں کہ جس کی وجہ سے نہ صرف ہمارے وینس ٹیم کے جو مالکان ہے, سی او ہے, جتنے کیمرہ مین ہے اور جتنے بھی لوگ اس میں کام کریں وہ سب کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. ہماری کوشش ہے, اللہ پاک اس کوشش کو کامیابی کے ساتھ آگے تک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میرے ثنا خواہ دوست یہاں موجود ہے. پہلے تو میں آپ کا یہ چاہوں گا کہ میں بالکل اس وقت جو بیٹھا ہوں آپ کا نام میرے ذہن میں تھا لیکن وہ تھوڑا سا نام میرے ذہن سے نکل گیا. پہلے اپنا نام بتا کے آخری میں آپ جو کلام پیش کریں گے اور میں چاہوں گا ناظرین اجازت انشاءاللہ زندگی رہی اور اللہ تو پھر آپ سے ملاقات کا شرف حاصل کریں گے. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ. میرا نام محمد احمد رضا چشتی ہے. میں کلام سنا رہا ہوں. دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی, دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو, دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو, پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو, پھر تو خلوت میں عجب انجمن
جو منائی ہو دل میں ہو یاد تیری گوشۂ تنہائی ہو آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو دل میں ہو یاد تیری شیطان آئی ہو اور بندے جب خواب اجل سے ہو حسن کی آنکھیں بندے جب خواب اجل سے ہو حسن کی آنکھیں اس کی نظروں میں تیرا جلوہ زیبائی اس کی نظروں میں تیرا جلوہ زیبائی دل میں ہو یاد تیری گوشۂ تنہائی ہو